الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حماس کو کہا ہے کہ اگر ہفتے تک وہ سارے مغویوں کو رہا نہیں کرتا 12 بجے تک تو اس کے بعد جہنم کو کھول دیا جائے گا۔ اب ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا امریکہ یہ کر پائے گا؟ دوسرا یہ کہ کیا امریکہ کی اس دھمکی میں حماس آ جائے گا؟ یہ وہ دو بنیادی سوالات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر رات کو 9 بجے میری کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے گفتگو ہوگی کرنٹ ایشو کے اوپر، اور صبح 9 بجے میں کوشش کروں گا کہ اپنا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں پہلا یہ کہ کیا ٹرمپ یہ کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ الیکشنز میں ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا، اور اس کے جو بیانات تھے کہ میرے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اس کے اثرات ہمیں نظر آئے، سیز فائر ہوئی، ٹرمپ کا امیج بڑا پازیٹیو رہا۔ لیکن اب اس میں 180 ڈگری شفٹ آ رہا ہے ٹرمپ کے اس طرح کے بیانات میں۔ دوسرا یہ کہ میکیاویلی نے کہا تھا کہ عوام میں محبت سے زیادہ بادشاہ کے لیے ڈر ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس اسٹریٹجی کے مطابق ٹرمپ صاحب ایک ڈر پیدا کریں تاکہ بغیر انٹرونشن کے اہداف حاصل ہو سکیں۔ گو کہ امریکہ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ انٹروین کریں، لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے بینیفٹ کے مقابلے میں۔ کیا اسرائیل کی خاطر امریکہ اتنی بڑی کاسٹ، جبکہ اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، پے کر پائے گا؟ ماضی میں بھی ایران کو امریکہ نے اسی طرح کی دھمکیاں دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا 52 پلیسز کو ہم ٹارگٹ کریں گے، بعد میں مکر گئے، اور پھر قاسم سلیمانی کو بات چیت کے لیے منگوا کر عراق کے ایئرپورٹ سے جب وہ نکل رہے تھے ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ٹرمپ کے بیانات سے خود امریکی جو حکومت ہے اور امریکی کانگریس مین ہیں، امریکن آفیشلز ہیں، وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایلان مسک کو اجازت دینا کہ وہ ڈیٹا لے سکے منسٹری سے، اسپیشلی فائنانس کے، امریکہ میں ہیو اینڈ کرائے آپ کو نظر آتی ہے۔ کانگریس مین یہ کہتے ہیں کہ ہم کانگریس کے اندر بھی، پبلک اوپینین کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی، جوڈیشری کے ذریعے بھی پروٹیسٹ کریں گے اور روکیں گے۔ اور پھر ایک دو ججز نے ایلان مسک کو منع بھی کیا کہ آپ ڈیٹا پرائیویٹ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کینیڈا کے مسئلے کے اوپر کہ ہم ٹیرف کو بلڈ کریں گے، کینیڈا وہ جو امریکہ کا الائے ہے، دونوں کی شروعات کٹھی ہوئی، دونوں کا اوریجن برطانیہ اور ہالینڈ ہے، لیکن اس پڑوسی جس کی ساری ڈپینڈنسی سیکیورٹی اینڈ اکانومی کے حوالے سے امریکہ کے اوپر ہے، اسے بھی دور کر دیا۔ اور جسٹن ٹروڈو جس کی مقبولیت تیزی سے گر چکی تھی، دوبارہ اٹھ رہی ہے ان کے اس اقدام پہ کہ اب ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا اور اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا، یورپ کی طرف، چین کی طرف، انڈیا کی طرف، انڈونیشیا کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت دوبارہ بڑھ رہی ہے اور الیکشنز کینیڈا میں قریب ہیں۔ پھر چین پر ٹیرف کا مسئلہ کہا کہ ہم 60% عائد کریں گے، 10% پہ آ گئے، اور جب چائنا نے کہا 10% بھی نہیں تو 6% پہ آ گئے۔ سعودی عرب کے سینئر آفیشلز جو امریکہ کا ایک اور اسٹریٹجک الائے ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ $1000 بلین انویسٹمنٹ کریں امریکہ میں، اور انہوں نے $600 بلین تک کی ایک پالیسی شاید اس کا فیصلہ کر لیا ہے محمد بن سلمان نے۔ ان کے سینئر آفیشل جن کا نام ہے السادون، انہوں نے کہا جناب ٹرمپ صاحب اگر آپ کو امن اتنا ہی پسند ہے تو اپنے پیارے آپ یہودیوں کو الاسکا میں اور گرین لینڈ میں آباد کیجئے، انہیں انیکس کر کے۔ اسی طریقے سے اگر آپ معیشت کو دیکھیں، پناما پہ مسئلہ ہے، گرین لینڈ پہ مسئلہ ہے، لیکن آ جاتے ہیں معیشت کے اوپر۔ امریکہ کی معیشت امریکہ کو اجازت نہیں دے گی۔ $1 ٹریلین سالانہ امریکہ سود کی مد میں دیتا ہے، جو کہ اس کے اوپر $37 ٹریلین کا قرضہ ہے، اس کی مد میں جو سود ہے $1 ٹریلین سالانہ۔ چین سے اگر تجارت دیکھیں امریکہ کی، وہ بھی خسارے میں۔ $50.6 بلین کی تجارت ہوتی ہے چین اور امریکہ کے درمیان میں، اور جناب اس میں 48.86% $48.86 بلین چین سامان بیچتا ہے امریکہ، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تقریباً $2 بلین یا $2.25 بلین۔ بھارت کے ساتھ تجارت کو اگر دیکھیں، اس وقت مودی صاحب امریکہ کے دورے پر اور تجارت کے حوالے سے بات کریں گے، $50 بلین کا جو خسارہ ہے وہ امریکہ کی طرف، اور $50 بلین کی جو فیور ہے ٹریڈ میں وہ انڈیا کی طرف آتی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں
کہ اس صورت میں ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہوگا جب یورپ بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فرانس میں ایمینوئل میکرون نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹریٹجک جو اٹانومی ہے وہ یورپ کو حاصل کرنی ہوگی، اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، اور امریکہ پہ ڈپینڈنسی ختم کرنی ہوگی۔ کینیڈا پیچھے ہٹ گیا ہے، چائنا کے ساتھ ان کی ایک قسم کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور باقی بھی ممالک کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ اس صورت میں میرے خیال ہے ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اور دنیا کے مختلف ورلڈ فورم پہ بڑا مشکل ہوگا امریکہ کو کہ وہ اس اقدام کو ڈیفینڈ کر پائے۔ کینیڈا کے حوالے سے بھی جو بجٹ کا تجارت کا خسارہ ہے وہ تقریباً $20 بلین کا اس وقت نظر آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کیا حماس اس ڈر میں آ جائے گا؟ حماس نے پہلے ہی اس طرح کے بیانات دیے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے وہ متاثر نہیں ہوگا، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اسرائیل نے 6 دنوں میں اردن کو، مصر کو، سیریا کو 1948 میں، 1967 میں، 1973 میں پچھاڑ دیا تھا۔ 15 مہینے سے اسرائیل جنگ کر رہا ہے، اور 15 مہینوں میں سارا ویپن امریکہ، اسٹریٹجی امریکن، پیسہ امریکنز کا استعمال ہوا، لیکن جنگ پھر حماس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بند ہوئی ہے، جو بھی سیز فائر ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا امریکہ کیا نیا کرے گا، کیا نئے ہتھیار استعمال کرے گا جس سے جہنم پیدا ہوگی؟ جہنم تو پہلے ہی بنی ہوئی ہے، سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور ابھی ان کی 6 میں سے 6 جو 4 بریگیڈ ہیں وہ انٹیکٹ نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے؟ مصر، قطر، جارڈن یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ امریکن فورسز کو وہاں پہ لے آئیں اور وہاں سے غزہ کے اوپر ایک قسم کا جہنم پیدا کر دیں؟ اس صورت میں خود عرب ممالک میں جو عوام ہے وہ بگڑ جائے گی، حکومت اور عوام کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا، اور جو پرو امریکن گورنمنٹس ہیں وہ خطرے میں لاحق ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، لبنان ہے، وہ کسی حد تک پرسکون ہو گیا ہے، وہ دوبارہ گرم ہوگا۔ کیا امریکہ کئی فرنٹس پہ وار لڑ سکتا ہے؟ اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ چین اور روس کو ایک راستہ ملے گا اپنی بالادستی کو قائم کرنے میں، اور عرب دنیا ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی، اور اینٹائی امریکن حکومتیں جو ہیں وہ پاور میں آ جائیں گی لوگوں کی مرضی سے یا لوگوں کی مدد سے۔ ابن خلدون نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ملک کا عروج، اور یہ جان پال کینیڈی نے بھی یہی بات کی، اس کا عروج میکسیمم 100 سال کا ہوتا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے 100 سال پورے ہو گئے؟ اگر 1890 میں جب امریکہ ریچسٹ نیشن ان دا ورلڈ بنا تھا، تو اب تک اگر آپ اس کا اندازہ کریں تو یہ تقریباً 130 سال سے زیادہ، 134 سال بنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسے 1945 کی امریکن آرڈر سے لیں تو تقریباً 100 سال کے قریب تر آ گیا ہے۔ تو کیا امریکہ جو میک اینڈ بریک پہ کھڑا ہے ان ٹرمز آف انفلوئنس، یہ انیپٹ پالیسیز جو بیانات کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اگر پریکٹیکل شیپ اختیار کرتی ہیں، تو کیا امریکہ کا انفلوئنس دنیا میں بریک ہو جائے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ امریکن تھنک ٹینکس کو، پالیسی میکرز کو سوچنا ہوگا۔ امریکہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ریشنلٹی کو ڈیسیشن میکنگ میں لے آئیں۔ اللہ حافظ۔